السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست احتشام الحق آفاقی آج آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے پردہ اٹھا دو، جس کو لکھا ہے محمد قمر سلیم ممبئی نے۔ لیپ ٹاپ اس کی گود میں تھا، اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی تھی۔ وہ اس فکر میں تھی کہ کس اخبار میں اپنی رپورٹ شائع کرائے۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس کے ملک کا کوئی بھی اخبار اس کی رپورٹ شائع نہیں کرے گا۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گئی تھی، اچانک اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگے۔ ٹو دی ایڈیٹر، نیو ٹائمز، نیو یارک۔ سر، میں اپنی ایک رپورٹ بھیج رہی ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ میری رپورٹ شائع کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گی کہ اگر میری رپورٹ میں حقیقت نظر آئے تو برائے مہربانی پردہ اٹھا دیجیے۔ نہاریکا کول، فری لانس جرنلسٹ۔ اس نے اخبار کا ای میل ایڈریس ٹائپ کیا۔ وہ رپورٹ اٹیچ کرنے جا رہی تھی کہ سوچا ایک بار پھر پڑھ لوں۔ میں جس ماحول میں پیدا ہوئی ہوں اس نے میرے اندر کشمیریوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں پیدا کیا۔ یہ نفرت بے وجہ بھی نہیں تھی۔ جب سے کشمیر میں حالات خراب ہوئے ہیں، یہاں رہنے والوں میں ایک دوسرے کے خلاف بے پناہ نفرت بھری ہوئی ہے، اور اس کو سیاسی گرما گرمی نے اور جلا دی ہے۔ کشمیر میرا آبائی وطن اور جائے پیدائش ہے۔ میں 5 سال کی بھی نہیں تھی کہ مجھے اپنے سرزمین چھوڑنا پڑی۔ میرے والد اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ یہاں سے جموں ہجرت کر گئے۔ کشمیر میں ہمارا آبائی گھر تھا۔ جموں بھی ہم لوگوں سے بہت اچھی زندگی نہیں گزاری ہے۔ میرے والد میں ہر دم غصہ بھرا رہتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے صرف نفرت ہی نفرت جھلکتی تھی، اور میری ممی صرف پتھر کی مورت بنی رہتی تھیں۔ چاروں بڑے بہن بھائی زہر اگلتے تھے، اجڑنے کے بعد بھی ہر دم کشمیر جانے کی خواہش مند رہتے تھے۔ میں چھوٹی تھی اس لیے مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کی ساری یادیں تازہ تھیں۔ ارد گرد میں ہر وقت نفرت کے ماحول نے میرے اندر بھی انتہائی حد تک نفرت بھر دی تھی۔ میرے والد مجھے ٹیچر بنانا چاہتے تھے، لیکن نفرت نے مجھے محرر بنا دیا۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتی تھی۔ جب بڑی ہوئی تو تحریر کا رخ سیاسی ہونے لگا، اور ہر ایک تحریر خاص طبقے کی نفرت کی داستان سے بھری ہوتی تھی۔ اپنی نفرت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں جرنلسٹ بن گئی۔ 1 سال پہلے ہی میں نے کشمیر کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ میں حکومت کے ہر قدم کو صحیح ٹھہراتی تھی۔ میں اپنی ہر تحریر میں اس طبقے کو کیسے زیر کرنا ہے تجاویز بتاتی تھی، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، پتھر پھینکنے والے ہوں، یا گناہ گاروں کو پناہ دینے والے ہوں۔ بہت کم مدت میں وہاں کی سب سے اچھی جرنلسٹ بن گئی، اور حکومت کی منظور نظر بھی۔ یہاں رہتے رہتے میرے تعلقات مقامی لوگوں سے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ میری تحریریں نفرت بھری ضرور ہوتی تھیں، لیکن ان کا تعلق ہمیشہ زمینی لوگوں سے رہا، اور ان کی کہانی، ان کی زبانی لکھنے کی کوشش کی۔ کشمیر میں سختی ہونے کے بعد بھی شورش ختم نہیں ہو رہی تھی۔ روز بروز عوام، فوج اور حکومت کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ دہشت گرد کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف ان کی آواز بلند کرنا تھا، اور جو بھی امن قائم کرنا چاہتا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ 3 دن پہلے ہی انہوں نے یہاں کے مشہور سماجی کارکن مقبول ڈار اور ان کے خاندان کے 12 لوگوں کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔ یہ دہشت گردوں کا بہت بڑا حملہ تھا، اور کئی سالوں میں پہلا ایسا حملہ تھا۔ پورا کشمیر دہل گیا تھا۔ حکومت اور فوج حرکت میں آ گئی تھی، ساتھ ہی سیاست بھی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی اس حملے کی خبر ملی، میں نے مقبول ڈار کی کوٹھی کا رخ کیا۔ مقبول ڈار کی کوٹھی کو فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ کوٹھی کے باہر لوگوں کا ازدحام تھا۔ فوج نے داخلہ بند کر دیا تھا۔ میں کوٹھی میں داخل ہونے کی ناکام کوششیں کر چکی تھی۔ تبھی ریاست کے وزیر داخلہ وہاں آئے۔ وہ مجھے جانتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی اندر چلی گئی۔ زمین پر 13 لاشیں لائن سے لگی ہوئی تھی۔ گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ مقبول ڈار کے گھر والے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا
جس کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ میں یہ منظر دیکھ کر لرز گئی۔ میں سوچنے لگی انسان سے بہتر تو جانور ہیں۔ انسانیت نے اب تڑپنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ دم توڑ چکی ہے۔ میں جیسے ہی اندر گھسی، مقبول ڈار کی سب سے چھوٹی بیٹی اندلیب جو میری ہم عمر تھی مجھے آ کر لپٹ گئی۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ نہیں نہاریکا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، میرے ابا کو انہوں نے کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں بھی لڑکھنانے لگی۔ یہ منظر میری آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں۔ میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ اندلیب کا غم مجھے وہاں سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ مقبول ڈار ایک سماجی کارکن تھے، پشتینی رئیس تھے۔ ان کے گھر والے انہیں بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ اپنے حلقے میں وہ ماسٹر صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کو صرف کشمیریوں کے روزگار اور تعلیم کی فکر رہتی تھی۔ وہ ہر کشمیری نوجوان کو سمجھاتے، تعلیم اور روزگار پر زور دیتے تھے۔ وہ کشمیر کے ہر خاص و عام میں مقبول تھے۔ جہاں بھی نوجوان ہتھیار پتھر اٹھاتے وہ وہاں پہنچ جاتے تھے، انہیں سمجھاتے، تعلیم اور روزگار کی طرف راغب کرتے۔ ان کی بدولت کتنے ہی نوجوان ملک کی ترقی کی ڈگر پر چلنے لگے تھے۔ وہ جہاں جاتے جب میں غفیر کے ساتھ ہوتا، میں بھی ان کی مقبولیت سے اچھوتی نہیں رہ سکی۔ ایک دن میں انٹرویو لینے کے لیے ان کی کوٹھی پر پہنچ گئی۔ انہوں نے میری بہت آؤ بھگت کی اور کہا بیٹی آتے رہنا۔ پھر خاندان کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، سب سے میرا تعارف کرایا اور ان سب سے کہا یہ میری چھوٹی بیٹی ہے۔ اس دن سے میرا بھی شاید ہی کوئی دن ایسا گیا ہو کہ میں مقبول ڈار کی کوٹھی پر نہ گئی ہوں۔ اندلیب میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ عام طور سے رات کا کھانا میں ان لوگوں کے ساتھ ہی کھاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ، بہن بھائی یہ سب دیکھ لیں تو مجھے زندہ ہی دفن کر دیں گے۔ مجھے تو ان سے نفرت کرنا چاہیے، لیکن مقبول ڈار کی شخصیت میں مقناطیسی قوت تھی کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی تھی۔ میں نے بھی انہیں بابا کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں جب بھی انہیں بابا کہتی تھی، خوشی سے ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا اور سینہ فخر سے پھول جاتا تھا، اور میری آنکھوں میں صرف ندامت کے آنسو۔ میں ان کے ہر راز، ہر غم اور ہر خوشی کی ساتھی بن گئی تھی۔ حکومت نے بھی مقبول ڈار کو اپنا پیس امبیسڈر بنا لیا تھا۔ جہاں بھی کچھ شورش ہوتی وہ مقبول ڈار سے التجا کرتی کہ وہ وہاں جا کر امن قائم کریں۔ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی بیٹھکوں سے مقبول ڈار جلسوں سے مخاطب ہونے لگے۔ مقبول ڈار جلسوں میں تقریر کرنے کے بعد محلوں میں گھر گھر جا کر نوجوانوں، بچوں کو سمجھاتے، انہیں پڑھائی اور کام کی طرف راغب کرتے۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے تھے ان کے داخلے کراتے تھے۔ جن بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں انہیں کتابیں مہیا کراتے۔ جو بے روزگار تھے انہیں روزگار دلانے کی کوشش کرتے۔ غرض یہ کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی کشمیریوں کی فلاح و بہبود بن گیا تھا۔ میں اکثر ان کے ساتھ جاتی تھی۔ جب میں ان کا انٹرویو لے رہی تھی تبھی ان کے پاس حزب اختلاف کے کچھ لیڈران کا فون آیا۔ میں منظور لون بول رہا ہوں۔ جی لون صاحب، آپ کیسے ہیں؟ مقبول صاحب، بہت مقبول ہو رہے ہیں آپ۔ نہیں لون صاحب، مجھے مقبولیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرے لیے تو بس کام بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو سمجھانا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں پتھر کی جگہ کتابیں دینا ہے۔ لگتا ہے سیاست میں اترنے والے ہیں۔ نہیں نہیں لون صاحب، مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مقبول صاحب، ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیے۔ میں آپ کی پارٹی میں شامل ہو کر کیا کروں گا لون صاحب؟ دیکھیے اس بار ہماری ہی پارٹی جیتے گی۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی پارٹی جیتے یا برسر اقتدار پارٹی؟ ہم حکومت بنائیں گے، آپ جو منسٹری چاہیں گے وہ آپ کو دے دیں گے۔ نہیں جناب، مجھے کوئی منسٹری نہیں چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اچھی طرح سے غور کر لیجئے۔ جی اچھا، خدا حافظ۔ میں نے ان سے سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہی لیکن انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا بیٹا، ہمارا کشمیر سیاست کی نظر ہو گیا ہے، ہر کوئی ہم کشمیریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے اور ہم ہندو مسلمان میں بٹ گئے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ان سے اپنے ڈیڈ اور گھر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ ان کے گھر سے 50 میل دور ہیں۔ دوسرے دن میں ان کے ساتھ اپنا آبائی مکان دیکھنے گئی۔ جب میں اپنے آبائی مکان پہنچی، مقبول ڈار نے سب لوگوں کو میرے بارے میں بتایا
پڑوسیوں نے مجھے گھیر لیا۔ سب پڑوسیوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم لوگ یہاں آ جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ میں اپنے گھر کو نہارتی رہی۔ وہ کھنڈر بن گیا تھا لیکن اس پر کسی کا قبضہ نہیں تھا۔ مجھے یہ جان کر تسلی ہوئی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ مقبول ڈار نے کہا، بیٹا الیکشن کے بعد میں تیرا گھر ٹھیک کرا دوں گا، پھر تم لوگ یہیں شفٹ ہو جانا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے تو ان لوگوں سے کتنی نفرت ہے۔ اور یہ ایک دن مقبول ڈار نے مجھے فون کیا۔ ہاں بیٹا کہاں ہے تو؟ جی بولیے نا۔ بیٹا میں چیف منسٹر سے ملنے جا رہا ہوں، تو بھی پہنچ جا۔ ہم لوگ چیف منسٹر کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ مقبول ڈار نے چیف منسٹر سے کہا، سر رمضان آ رہے ہیں، یہ انکاؤنٹر بند کروائیے، کم از کم رمضان میں تو جنگ بندی کروا دیجیے۔ جی مقبول صاحب ہم بھی اسی فکر میں ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا، آپ مرکز سے بات تو کیجیے۔ جی میں نے بات کی ہے، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ مقبول صاحب کیوں نہ آپ ہماری پارٹی جوائن کر لیں؟ نہیں سر، مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دیکھیے مقبول صاحب، حکومت تو ہماری ہی آنا ہے، آپ شامل ہو جائیں گے تو ہم مکمل اکثریت میں آ جائیں گے، ہم آپ کو ڈپٹی سی ایم بنا دیں گے۔ یہ تو بات طے ہے کہ اکیلے تو آپ بھی حکومت نہیں بنا سکتے، صرف ووٹ ہی کٹیں گے اور نقصان سب کو ہوگا۔ دیکھیے سر، میں آپ سے کہہ چکا ہوں مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو اس خون خرابے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں کے دل و دماغ میں بھرے ہوئے غصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہاں امن قائم ہو، کشمیر کا ہر نوجوان، ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، انہیں روزگار فراہم کیے جائیں، وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں، جبھی تو آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ کم سے کم ہماری حمایت کا اعلان کر دیجیے۔ سر میں نہ تو آپ کے خلاف ہوں اور نہ ہی میں آپ کی حمایت کر سکتا، یہ تو عوام کا حق ہے، وہی طے کریں گے وہ کس کو کشمیر کی حکومت دیں گے۔ ڈار صاحب ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ جی مجھے اجازت دیجیے۔ رمضان میں جنگ بندی ہو گئی تھی لیکن قتل و غارت گری یوں ہی چلتی رہی۔ رمضان میں بھی دہشت گردوں کے حملے ہوتے رہے، بلکہ حملوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن ڈار صاحب نے مجھ سے کہا، بیٹا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں۔ کشمیر تو نوجوانوں سے خالی ہو چکا ہے، جو تھے وہ یا تو مار دیے گئے ہیں یا جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ بچوں میں یہ احساس جاگ گیا ہے کہ پتھر ان کی حفاظت کریں گے۔ لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ عورتیں اپنی کوکھ ہری نہیں کرنا چاہتیں۔ اولاد جننے سے بہتر سونی کوکھ ہیں۔ سرحدوں پر اتنی سختی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ان آنکھوں کو تو اس دن کا انتظار ہے جب کوئی کشمیر کا سچا ہمدرد اس بد نصیب ریاست کی کمان سنبھالے گا۔ ان سب پارٹیوں کو مجھ سے یہ خوف ہے کہ میں کہیں اپنی پارٹی نہ بنا لوں، جبکہ یہ نہیں جانتے مجھے سیاست سے سخت نفرت ہے۔ ڈار صاحب کی موت کے وقت اندلیب نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا تھا میں یقین ہی نہیں کر پائی تھی، لیکن یقین اس لیے کیا کہ اندلیب کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ میں نے اپنی رپورٹ تیار کر کے اخبار کو بھیجی، لیکن میری رپورٹ کسی بھی اخبار نے شائع نہیں کی، بلکہ مجھے اس رات سے ہی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا ہے۔ ابھی مجھے یہ خبر بھی ملی ہے کہ برسر اقتدار پارٹی اور حزب اختلاف پارٹی میں سیٹوں کو لے کر معاہدہ ہو گیا ہے۔ نہاریکا کول، فری لانس جرنلسٹ۔ نہاریکا نے اطمینان کا سانس لیا اور رپورٹ کو اٹیچ کر کے نیو سٹی ٹائمز کو بھیج دی۔ وہ آنکھیں بند کیے خود سوچتی رہی اور نہ جانے کب نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کھڑی کی طرف دوڑی۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو باہر جرنلسٹ اور عوام کا جم غفیر تھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پائی، دوڑ کر اپنے لیپ ٹاپ کے پاس پہنچی، نیو سٹی ٹائمز کی ویب سائٹ کھولی، جلدی ہی ای پیپر دیکھا۔ پہلے صفحے پر اس کی رپورٹ چھپی تھی۔ جلی حروف میں لکھا تھا، مقبول ڈار کو دہشت گردوں نے نہیں کی ایما پر۔ نہاریکا کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئی، سب نے اسے گھیر لیا تھا۔ تبھی وہاں بہت سی پولیس کی گاڑیاں آئیں۔ انسپکٹر نے کمشنر کو فون کیا، سر یہاں تو بہت بھیڑ ہے، عوام کے ساتھ ملک اور بیرون ملک کے صحافیوں کی بھیڑ، کیا کروں؟ آپ نے بہت دیر کر دی انسپکٹر صاحب، کچھ مت کیجیے، واپس آ جائیے۔
دوستو یہ تھی کہانی پردہ اٹھا دو۔ کہانی کو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔